بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 203 پڑھیں گے اور آج کے سبق میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 174 اور 175 پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی مزید ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ رنگوں کی مدد سے 2 اسلوب کے تحت قرآن پاک کا ترجمہ نہایت ہی عام، فہم اور آسان انداز میں آپ کو سکھایا جائے گا۔ آپ اگر قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے باقی جو سبق آپ نے ابھی تک نہیں پڑھے ان کو بھی آپ بالکل ترتیب کے ساتھ ایک ایک کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم بارک وسلم وصلی علیک ما تحب وترضی۔ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کے لیے جو رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے، اسلوب نمبر 1 ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات۔ یہ تمام تر علامتیں ہم نے معلم القرآن کے اندر پڑھی ہیں۔ آپ کو مکمل ایک پلے لسٹ مل جائے گی۔ آپ اس پلے لسٹ کے اندر جتنے بھی اسباق ہیں ان کو اگر آپ ایک ایک کر کے اچھی طرح واچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو جتنی بھی علامات ہیں ان کے بارے میں اور ان کا استعمال کیسے کرنا، یہ سب چیزیں انشاءاللہ آپ کے لیے واضح ہو جائیں گی۔ اسلوب نمبر 1 ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات۔ اس میں سرخ رنگ ایک علامت کے لیے ہے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے، جو کالا رنگ ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فانقلبوا، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فا جو ہے اس کا معنی پھر ہے، انقلبا ینقلبوا کا معنی وہ لوٹے، وہ جو ہے الف، یہ سب اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، یہ جمع کی علامت ہے۔ فانقلبوا، پھر وہ سب لوٹے، بنعمت من اللہ، انعام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہاں پہ تا جو ہے اس پہ ایک نمبر لگا ہوا ہے، تو اس کے نیچے اس کا نیلے رنگ کے اندر ترجمہ نہیں ہوا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سب تمام تر چیزیں ہم نے معلم القرآن کے اندر پڑھی ہیں کہ گول تا اور بڑی تا، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک نمبر کہ تا واحد مونس کی علامت ہے، الگ ترجمہ ممکن نہیں، تو اس کا ترجمہ جو ہے یہاں پہ نہیں کیا جائے گا۔ بنعمت من اللہ، انعام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وفضل، اور فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء، نہ چھوا ان کو تکلیف نے، واتبعوا، اور وہ سب تابع رہے، رضوان اللہ، اللہ کی خوشنودی کے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو فضل عظیم، بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان، در حقیقت وہ شیطان ہی تو ہے، یخوف اولیاءہ، ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے یعنی کفار سے، فلا تخافوہم، تم سب نہ ڈرو ان سے، وخافونی، اور مجھ ہی سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سب مومن ہو۔ آئیے ایک مرتبہ پھر اپنے سبق کو دہرا لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فانقلبوا، پھر وہ سب لوٹے، بنعمت من اللہ، انعام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وفضل، اور فضل کے ساتھ، لم یمسسہم، نہ چھوا ان کو، سوء، تکلیف نے، واتبعوا، اور وہ سب تابع رہے، رضوان اللہ، اللہ کی خوشنودی کے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو فضل عظیم، بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان، در حقیقت وہ شیطان ہی تو ہے، یخوف اولیاءہ، ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے یعنی کفار سے، فلا تخافوہم، تو تم نہ ڈرو ان سے، وخافونی، اور مجھ ہی سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن۔ اسلوب نمبر 2 ہے تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان۔ اس میں کالا رنگ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے ہے، نیلا رنگ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے، جو سرخ رنگ ہے وہ نئے الفاظ کے لیے، جسے آپ نئے یا مشکل الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فانقلبوا، پھر وہ لوٹے، بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمتوں، وفضل، اور فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء، نہ چھوا انہیں کسی تکلیف نے، واتبعوا رضوان اللہ، اور وہ تابع رہے اللہ کی خوشنودی کے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو فضل عظیم، بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف، بے شک وہ شیطانی تو ہے جو ڈراتا ہے، اولیاءہ، اپنے دوستوں یعنی کفار سے، فلا تخافوہم، تو تم مت ڈرو ان سے، وخافونی، اور مجھ ہی سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآنی الفاظ کی اردو میں استعمال کی وضاحت، یخوف، اور اسی طرح رضوان، اتبعوا، سواء، ٹھیک ہے، علماء سوء ادب، اور اس طرح رضوان، رضا الہی، مرضی، رضامندی، جتنے بھی الفاظ ہیں یہ ہم اردو کے اندر ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔
تو زیادہ تر الفاظ جو ہیں یہ تقریباً 65% وہ کالے رنگ کے اندر ہیں، باقی 20% الفاظ وہ ہیں جو بار بار آنے والے ہیں، نیلے رنگ کے اندر ہیں، اور جو سرخ رنگ کے اندر ہیں وہ الفاظ ہیں جو نئے الفاظ ہیں یا جنہیں آپ مشکل الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ سبق کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کمنٹس کے اندر ضرور پوچھیے، اور جو بھی ہم سبق پڑھتے ہیں اس کی تشریح جو ہے وہ ہم ڈسکرپشن میں ضرور آپ کو دے دیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے معنی مفہوم، تو اس کو بھی ساتھ ساتھ ضرور دیکھیے، اور صدقہ جاریہ کے طور پر دوستوں احباب کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔